منتظم کعبے کا پہنچا صفائی کے لیے، منتظم کعبے کا پہنچا صفائی کے لیے، اب تو اب اور ڈھونڈو خدائی کے لیے، چیرتے ہیں کل لائے اجدر کو جھولے میں ڈالے، آج پہلی مشق ہے خیبر کشائی کے لیے، تو کیا مرحب تو حیدر نے تو بولی ہاتھ ایسا چاہیے تیرا زمائی کے لیے، کہتے تھے عباس میں سکا ہوں فوج شاہ کا، ان کے دریا بہا دوں گا ترائی کے لیے، روح سے تیرے قاسم رن میں گھٹ تو اٹھا، سر لیے لاکھوں کھڑے ہیں رونمائی کے لیے، ابن ملجم نے لگائے جب علی کے سر پتے، عرش سے اترے ملائک بھی دعائی کے
غیر ممکن ہے بچیں اب زہر کی تاثیر سے، ہو گئے زخمی علی افسوس ہے شمشیر سے، پھینک کر سر سے امامہ چیخ کر رونے لگے، پھینک کر سر سے امامہ چیخ کر رونے لگے، باپ کی حالت نہ دیکھی جب گئی شبیر سے، ہو گئے زخمی علی افسوس ہے شمشیر سے، دوستوں سے اپنے چھٹنے کی جو باتیں کر گئے، دوستوں سے اپنے چھٹنے کی جو باتیں کر گئے، مدتوں سب کو رلایا، آخری تقریر سے، ہو گئے زخمی علی افسوس ہے شمشیر سے، کر چکا ہے زہر سارے جسم میں اپنا اثر، کر چکا ہے زہر سارے جسم میں اپنا اثر، بچ نہیں سکتے علی ہرگز کسی تدبیر سے، ہو گئے زخمی علی افسوس ہے شمشیر سے، دیکھ لو آ کر پدر کو پھر نہ دیکھو گی کبھی، دیکھ لو آ کر پدر کو پھر نہ دیکھو گی کبھی، کہتے تھے شبیر رو رو کر لی ہم شیر سے، ہو گئے زخمی علی افسوس ہے شمشیر سے، غیر ممکن ہے بچیں اب زہر کی تاثیر سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج شہادت امیر المومنین علیہ السلام کا دن ہے۔ ہمارے پروگرام میں موجود ہیں علامہ حسن اسدی صاحب۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے تو ہم تعزیت پیش کرتے ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کی،
آج کی شہادت کے دن کے حوالے سے بیان فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب سے پہلے میں عالم اسلام کو اور خصوصاً حجت دورہ آخر زمان علیہ السلام کو تعزیت پیش کرتا ہوں شہادت امیر المومنین کی، اور بالکل آج ایک غم کا دن ہے جب ستون دین کو ظالموں نے گرا دیا ہے۔ آج کا دن وہ ہے کہ جس میں ظالموں نے کعبہ کی بنیادوں کو ہلا دیا ہے، شریعت محمدی کو پامال کرتے ہوئے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو شہید کر دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی وہ تھی کہ جس نے اپنے قاتل کو بھی شربت پلایا، اور یہ وہی قاتل تھا کہ جسے ابتدائے رمضان سن 40 ہجری میں مولا علی نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے ابن ملجم، تو ہی وہ شخص ہے کہ جو مجھ پہ ضرب چلائے گا۔ ایک ملعون کہتا ہے کہ علی ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کو ملا وائس کاشفی نے اپنی کتاب روضۃ الشہداء میں درج کیا ہے واقعے کو پورے۔ مولا علی نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے ہاتھ میرے خون سے رنگین ہیں۔ تو اس ملعون نے ایک مرتبہ اپنی تلوار علی بن ابی طالب کے آگے کی اور کہا کہ اگر آپ کو مجھ پر شک ہے تو میرے ہاتھوں کو قلم کر دیجیے تاکہ میں آپ کے خون کے جرم سے بری ہو سکوں۔ مگر مولا کائنات جو عدل الہی کا نور لے کر اس دنیا میں تشریف لائے تھے، انہوں نے فرمایا کہ ابھی میں اے ابن ملجم تجھے وہ اس جرم کی سزا کیسے دوں کہ جو تجھ سے ابھی تک سرزد نہیں ہوا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ موجود ہیں خطیبہ اہل بیت سیدہ ثناء زہرا عابدی صاحبہ اسلام آباد سے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم مولا متقین علی ابن ابی طالب کی شہادت کی تعزیت کائنات کے ذرے ذرے کو پیش کرتے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گی کہ دنیا چاہے علم کی جس بلندی کو چھو لے مگر قرآن کو وارثان قرآن یعنی آل محمد کے نہیں سمجھ سکتی، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان وارثان قرآن سے علم دنیا بھی لیا جاتا اور علم قرآن بھی، مگر افسوس ان وحشی مسلمانوں پر کہ انہوں نے ان صاحبان حق کی قدر نہ کی، بلکہ ہر دور میں ان پر ظلم و ستم روا رکھا۔ پہلے علی سے لے کر میرے 11ویں علی تک کسی کو دنیا نے سکون نہ لینے دیا، اور آج پہلے علی کی شہادت ہے۔ کون علی؟ وہ علی جو وارث پیغمبر بھی تھا، وہ علی جو وارث قرآن بھی تھا۔ آج اسی کے سر پر تلوار چلی بقول احمد نوید کہ وہ جس کے سر کا امامہ تھا دین کی دستار، وہ جس کے سر کا امامہ تھا دین کی دستار، اسی کے فرق پہ سجدے میں چل گئی تلوار۔ میرا مولا علی ابن ابی طالب بیت الشرف سے جب باہر چلے، امام حسن اور امام حسین بھی ساتھ ساتھ چلے، مڑ کر دیکھا، کہا میرے لال واپس جاؤ کہ آج تمہارا گھر میں رہنا زیادہ ضروری ہے۔ شہزادے واپس ہو گئے، لیکن کسے معلوم تھا کہ مولا نے کیوں واپس کر دیا؟ یہ تو باپ جانے یا پھر فرزند جانے کہ راز اس وقت کھلا کہ جب علی کا سجدہ شروع ہوا اور سر اقدس پر ابن ملجم ملعون کی تلوار لگی۔ فضا میں قد قتل امیر المومنین کی آواز گونجی اور شہزادی زینب ام کلثوم تڑپ کر بھائی کے پاس آئیں۔ بھیا یہ میں کیا سن رہی ہوں، کیا بابا مارے گئے؟ بھیا جلدی مسجد میں جا کر بابا کی خبر لائیے۔ میں کہوں گی کہ شہزادی آج بھائی گھر میں موجود ہیں، باپ کی خبر گیری کے لیے بھیج رہی ہیں، لیکن بی بی کل جب فضائے کرب و بلا میں آواز گونجے گی لقتل الحسین بکرب و بلا، تو کسے میدان میں بھیجیں گی جو مقتل سے بھائی کی خبر لائے؟ اور عجب نہیں
کہ شہزادی آواز دیں کہ میں خود بلندی تک جاؤں گی اور بھائی کے گلے پر چلتا ہوا خنجر دیکھ کر آواز دوں گی کہ اے شمر لہی، میرا بھائی 3 روز کا پیاسا ہے۔ اولا مسجد میں آئے ہیں، آخری فرض ہدایت انجام دیا، گلدستے پہ اذان کہی، صحن مسجد سے قاتل کو بیدار کیا اور دنیا کو یہ پیغام سنا دیا کہ مصلی پر علی وقت نماز قاتل کا سونا بھی برداشت نہیں کر سکتا، تو چاہنے والوں کا بے نمازی ہونا کیوں کر برداشت کرے۔ اور نماز شروع کی، سر سجدہ خالق میں رکھا، ابن ملجم کی تلوار چلی، ستون مسجد ہلے، چراغ مسجد بجھے، فضا میں کوہرام برپا ہوا، آسمانوں میں تلاطم پیدا ہوا، روح الامین تڑپ کر چلائے، نبی کا بھائی مارا گیا، علی شہید ہو گئے، ستون ہدایت ٹوٹ گیا، رسمان ہدایت ٹوٹ گئی۔ اجرکم اللہ۔ ادھر میرے مولا کے فرق اقدس پہ تلوار چلی، سر علی سے خون کی دھار رواں ہوئی، ادھر علی کا سر کھلا، ادھر میرے زخمی مولا نے خاک مسجد اٹھائی، اپنے سر میں ڈالی اور کہا فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ اور اس کے بعد حسن مولا سے کہا کہ حسن بیٹا نماز مکمل کراؤ، نماز مکمل ہوئی، علی کے 18 بیٹے اپنے زخمی بابا کو ایک کلیم میں ڈال کر لے کر چلے، پیچھے پیچھے تمام نمازی وہ علیہ علیہ کی صدائیں بلند کرتے آ رہے تھے۔ ایسے راہ میں میرے مولا علی نے حسن مولا کا شانہ ہلایا، شانہ ہلا کر کہتے ہیں کہ بیٹا حسن، یہ جو نمازی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں ان سے کہو کہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ حسن کہتے ہیں کہ بابا یہ تو آپ کے ماتمی ہیں، آپ کے نمازی ہیں۔ علی کہتے ہیں حسن، میرے زخمی ہونے کی اطلاع میری بچیوں کو ہو گئی ہوگی اور وہ باپ کے غم میں تڑپ رہی ہوں گی اور تڑپتے ہوئے دروازے پر آ گئی ہوں گی۔ اے میرے لال، ان نمازیوں کو لوٹا دو۔ نمازیوں کو لوٹایا گیا، علی گھر میں داخل ہوئے، ادھر علی کے بیٹے زخمی بابا کو گھر میں لے کر داخل ہوئے، ادھر زینب نے بابا کی زخمی پیشانی کو دیکھا، تڑپ کر کہا، بھائی کے سینے سے لگ کر کہنے لگے، بھیا حسن، علی کی کس نے ظلم کر دیا بھیا، ابھی تو اماں کا زخم بھی نہیں بھرا تھا۔ بھج گئی صف ماتم علی کے گھر میں، ہو گیا حشر بپا۔ عزیزانو، آپ نے تو ان 3 دنوں میں روزے بھی رکھے ہوں گے، افطار بھی کیا ہوگا، مگر ہائے باپ کی غمزدہ بیٹیاں کہ جنہوں نے روزے تو رکھے ہوں گے مگر نہ سحر کا پتہ تھا نہ افطار کا پتہ۔ 3 دن یہ حال رہا، آخری دن میرے مولا علی ابن ابی طالب کو خوش بخش آ رہے تھے، میرے آقا کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ جناب زینب بھائی حسن سے کہتی ہیں، بھیا میں جانتی ہوں اب میرا بابا نہیں بچے گا، مگر دل کی تسلی کے لیے بھیا آخری دفعہ طبیب کو بلا لو۔ طبیب کو بلایا گیا، طبیب آیا، آ کر میرے مولا کی ڈوبتی ہوئی نبضوں پہ ہاتھ رکھا۔ اب منظر یہ تھا کہ طبیب کا ہاتھ علی کی نبضوں پر، حسن کی نگاہیں طبیب کے چہرے پر، اور پردے میں کھڑی زینب ام کلثوم کی نگاہیں میرے مولا حسن کے چہرے پر کہ بساط طبیب نے مولا کا ہاتھ چھوڑا، سر سے امامے کو پھینکا، سینے پر ہاتھ مار کر کہتا ہے، آقا حسن میرا مولا نہیں بچتا، مگر آقا اتنا ضرور ہے کہ اگر دودھ میں شہد ملا کر دیا جائے تو درد میں افاقہ ہو سکتا ہے۔ زداران امام، کچھ دیر کے بعد دروازہ علی پر ایک شور بلند ہوا، علی نے غصے آنکھیں کھولی، حسن نے پوچھا، بیٹا حسن یہ کیسا شور ہے؟ میرا مولا کہتا ہے کہ بابا باہر آپ کے چاہنے والے شہد ملا دودھ لائے ہیں، اتنا سننا تھا کہ میرا مولا علی کسی خیال میں کھو گیا۔ اللہ جانے میرا مولا کیا سوچ رہا تھا، کہ شاید یہ سوچ رہا ہو کہ کوفے والوں آج تو میرے لیے شہد ملا دودھ لے کر آ گئے، لیکن کل اگر میرا حسین اصغر کے لیے تم سے پانی مانگے تو اس کی پیاس پانی کے بدلے تیر سے مت بجھانا۔ اجرکم اللہ۔ آخری وقت میرے مولا کا غش پہ غش آ رہے ہیں، آخری ہچکیوں کے درمیان میرے مولا وصیتیں کر رہے ہیں، اپنے تمام بچوں کے ہاتھ مولا حسن کے ہاتھ میں دیے، وصیتیں کی، پائتی کی طرف کھڑے ہوئے میرے غازی ابو الفضل عباس سر کو جھکا کر کھڑے ہیں کہ ایسے عالم میں شہزادی ام البنین آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر کہتی ہیں کہ والی میرے عباس کو کس کے حوالے کیا؟ کیا میرے عباس سے کوئی خطا ہو گئی؟
بس اتنا سننا تھا کہ میرے مولا متقین علی ابن ابی طالب نے تبرکات محمدی کا صندوق منگایا. جب صندوق آ گیا مولا حسین کو آواز دے کر کہا کہ حسین بیٹا تبرکات محمدی کے صندوق سے لشکر محمدی کا علم تیار کرو. علم تیار ہو رہا ہے، میرا مولا حسین اپنے ہاتھوں سے علم تیار کر رہے ہیں. ہچکیوں کے درمیان میرا مولا علی کہہ رہا تھا عباس بڑی خواہش تھی کہ تمہیں لشکر حسینی کے علمدار کی صورت میں دیکھے. عباس بڑھ کر حسین کے ہاتھوں سے علم لے لو. میرے مولانا حسین نے علم تیار کے علم کا پھریرا لہرا رہا تھا اور میرا مولا کہہ رہا تھا کیا زیب دے گا آج ہمارے نشان کو، ہم بھی تو دیکھیں اپنے بہشتی کی شان کو. بس سزدار امام میرے غازی ابوالفضل عباس نے آگے بڑھ کر مولا حسین کے ہاتھوں سے علم لیا، علم کا پھریرا لہرانا شروع کیا. میرا مولا علی ہچکیوں کے درمیان کبھی لہراتے ہوئے پھریرے کو دیکھتے تھے، کبھی غازی ابوالفضل عباس کے بازوؤں کو دیکھتے تھے. تبرکات محمدی کے صندوق سے شہزادی فاطمہ الزہرا کی چادر تطہیر نکال کر سیدہ زینب کے سر پر ڈالی اور سر پر ڈال کر میرا مولا کہہ رہا تھا کہ زینب عباس کے علم کے پھریرے کی چھاؤں میں آ جا. بس ادھر سیدہ زینب نے چادر تطہیر کو سنبھالا، غازی ابوالفضل عباس کے علم کے پھریرے کی چھاؤں میں آئے. میرے مولا علی نے ہچکیوں کے درمیان یہ جملہ کہا عباس جب تک میرے لال تیرے یہ دونوں بازو سلامت رہے محمد کی بیٹی کی چادر سے خبردار رہے. بچ گئی سب ماتم، ہو گئی یتیم زینب ام کلثوم، مومنات پرسد ہو. میرے مولا حسن و حسین کو شہزادی زینب ام کلثوم کو ان کی یتیمی سیدہ زینب نے آپ کو اپنے بابا کے سینے پہ گرایا ہے. بی بی کہتی ہے بیٹی کو پھر گلے سے لگا لو تو جائیو، زین اللبا کے توق بڑھا لو تو جائیو، صحت ہو چلی ہے نہا لو تو جائیو، بابا نماز عید پڑھا لو تو جائیو. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. سر پیٹو روزہ دارو، آفت کی یہ گھڑی ہے. سر پیٹو روزہ دارو، آفت کی یہ گھڑی ہے. سجدے میں مرتضیٰ ہے، سجدے میں مرتضیٰ ہے، سر پہ اجل کھڑی ہے. سر پیٹو روزہ دارو، آفت کی یہ گھڑی ہے. آواز آئی جس دم کانوں میں ایک بکا کی، سنتے ہی شور گریا زینب نے یہ دعا کی، بابا کی خیر یا رب آفت یہ کیا پڑی ہے. سر پیٹو روزہ دارو، آفت کی یہ گھڑی ہے.
زینب پکاری بھائی بابا کی کچھ خبر لو، مسجد میں کیوں بپا ہے یہ شور و شین دیکھو، یہ شور سن کے دل میں برچھی سی ایک گڑی ہے، سر پیٹو روزہ دارو آفت کی یہ گھڑی ہے، مصروف شکر حق ہے خالق سے گفتگو میں، پوشاک بھر گئی ہے مولا کی سب لہو میں، ظالم نے جو لگائی ضربت بہت کڑی ہے، سر پیٹو روزہ دارو آفت کی یہ گھڑی ہے، کس طرح دیکھ پاتی بابا کا سر دوبارہ، آیا نظر میں جس دم جہاں کہا وہ نظارہ، زینب پچھاڑ کھا کر بالی پہ گر پڑی ہے، سر پیٹو روزہ دارو آفت کی یہ گھڑی ہے، زینب کی سوگواری دیکھی تو بولے حیدر، جب ہے تیرا محافظ عباس سا برادر، لختے دل پدر تو کیوں ننگے سر کھڑی ہے، سر پیٹو روزہ دارو آفت کی یہ گھڑی ہے، ڈوبا ہے غم میں تارا 21ویں سحر کا، اٹھتا ہے لو جنازہ مولا بحر و بر کا، حسنین پہ قیامت امروز آ پڑی ہے، سر پیٹو روزہ دارو آفت کی یہ گھڑی ہے، تاریخ کے ورق جب عاقل پلٹ کے دیکھے، کڑیاں ہر ایک سطر کی یوں لگ رہی تھیں جیسے کوفے سے کربلا تک اشکوں کی ایک لڑی ہے، سر پیٹو